بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعۃ آتیہ، یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں اس کے وقت کو۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، یہ اللہ موسیٰ سے باتیں کر رہے ہیں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کی کوشش کا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قیامت کے وقت کو مخفی رکھوں۔ وجہ یہ وا کہ تاکہ لوکاں نوں انہاں دی کوشش اور جد و جہد دا بدلہ دیتا جاوے۔ اب اس کے دو تین معانی ہیں۔ نمبر ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر بتا دیا جائے کہ فلاں ڈیٹ کو یا فلاں سال کو قیامت ہے، تو ہر بندے نے پھر اس سامنا محنت کوشش کرنا شروع کر دینی۔ یا یوں سمجھے کہ جو قیامت صغریٰ ہے یعنی موت، اگر اس کا بتا دیا جائے، یوسف کو بتا دیا جائے کہ آپ کی ڈیتھ شریف وہ ہوگی 2040 میں، جب بتا دیا، اب آپ خود سوچیں کہ یہ 2025 سے لے کر 2039 تک، بلکہ 39.5 تک، بلکہ 39.25 تک خوب عیاشیاں، تو یہ تو وہ کرے گا۔ ہاں جب آخری رہ جائیں گے کوئی 6 مہینے، 2 مہینے، 1 مہینہ، 15 دن، تو پھر اللہ والا بن جائے گا، صوفی بن جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، میں آہی تے شاید دسنی نہیں ہے کہ تے اس کر کے اللہ پاک دی ذات نے موت اور قیامت ادا ٹائم مخفی رکھیا، پوشیدہ رکھیا۔ اب موت جو ہے یہ بھی قیامت ہے، سمجھو جس بندے اتنے موت آ گئی اتنے قیامت آ گئی، وہ دی قیامت شروع ہو گئی، باقی وہ قیامت کبریٰ۔ نمبر 2، اللہ کہندے کہ قیامت نو قائم کرنا کیوں کرنا، اگے وجہ دسی ہے تاکہ ہر نفس نو او دے کیتے ہوئے عملاں دا بدلہ دتا جاوے۔ اچھے عمل کیے ہیں تو تب بدلہ، برے عمل کیے ہیں تو تب بدلہ۔ تو بھئی اللہ پاک کی ذات تو کہتے ہیں کہ قیامت کو ہم نے بپا اس لیے کرنا ہے تاکہ جس بندے نے جداں دی کوشش تے کاوش دنیا چ کیتی ہے انہوں او دے مطابق بدلہ دیتا جاوے۔ اللہ دا تے یہ فرمان۔ اب لوگ کہتے رہیں کہ ہم کچھ کریں نہ کریں، اللہ پاک کی ذات نے تو بھئی آخرت میں ہمارا بیڑا پار کر ہی دینا ہے۔ تو اللہ کا قرآن سچا ہے، آپ کی باتیں سچی نہیں۔ یہ اٹکل پچو ہیں، یہ تخمینے ہیں، یہ اندازے ہیں، یہ خوش فہمیاں ہیں جو تم لوگوں نے پال رکھی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا، اور بدلہ کس کے مطابق دیا جائے گا؟ بما تسعی، جو انہیں دنیا چ کیتا ہوئے گا وہ مطابق بدلہ دیتا جاوے گا۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، پس نہ روک دے تم کو اس کے فکر سے کوئی ایسا شخص جو نہ ایمان رکھتا ہو اس پر اور پیروی کرتا ہو اپنی خواہشات کی، اگر ایسا کیا تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں، میں نے بتا دیا کہ قیامت کو میں نے بپا کرنا ہے، قیامت آنی ہے۔ آگے اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ تمہیں کوئی ایسا شخص قیامت کی فکر سے روک نہ دے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ سادہ لفظاں چ اوے کسے ایداں دے بندے دے پیچھے نہ ٹر پیو جڑا تانوں قیامت تو غافل کر دے، آخرت دی پیشی تو غافل کر دے۔ ہر ایسی شے تو اپنے آپ نو بچانا، ہر ایسے بندے تو اپنے آپ نو بچانا، ہر ایسے دوست، سہیلی، مجلس، صحبت سے اپنے آپ کو بچانا کہ جو آپ کو قیامت سے غافل کرے، آخرت سے غافل کرے۔ کئی اینداں ہوندے نا، کتھے چلنا؟ نماز پڑھن چلنا، اور بڈھیاں دا کام ہے گا چنگی پلی تیری جوانی ٹھاٹھا مار دی، آ چلیے آپاں نماز پڑھن چلنا۔ کئی جوان ایداں یعنی اپنے دوستاں نوں کہندے ہے گا یہ والا جملہ بول کے، اجے بڑی عمر پئی ہے تو ہنے تو صوفی بن گیا، تو ہنے تو بزرگ بن گیا۔ یہ قیامت سے تجھے دور کر رہا ہے، یہ تجھے آخرت کی پیشی سے دور کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فلا یصدنک عنہا، یہ نہ ہو کہ تجھے کوئی روک دے اس کی فکر سے، من لا یؤمن بہا، کہ جو اللہ پر یا قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہوا، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ یہ خواہش یہ نا انسان کی کہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بازار میں ادھر ادھر جاتا ہے، اپنی خواہش کو دبا کر اللہ کی خواہش کے مطابق کام نہیں کرتا۔ کسی نے پوچھا تھا اللہ تک میں نے جانا ہے، اللہ کا ایڈریس کیا ہے؟ کتنا پینڈا کرنا پڑے گا، کتنا سفر کرنا پڑے گا، کتنے کلومیٹر چلنا پڑے گا؟
تو کسی عارف اللہ والے نے کہا تھا اللہ تک پہنچنے کے لیے 2 قدم مسافت ہے. کتنے قدم؟ 2 قدم. اس نے کہا 2 قدم اتنا نیڑے ہے اللہ؟ فرمایا کہ ہاں. راستہ کہاں ہے، کدھر جانا ہے، کدھر قدم اٹھانے، کدھر قدم رکھنے ہیں؟ کہا کہ پہلا قدم رکھ اپنے نفس پر، دوسرا قدم تیرا خدا کی بارگاہ میں ہوگا. یہ ہیں 2 قدم. پہلا قدم کس پہ رکھ؟ اپنے نفس پر. جس بندے نے اپنے نفس پر قدم رکھ لیا اس کا دوسرا قدم خدا کی دہلیز پر ہے. ہم تو پہلا قدم ہی نہیں اپنے نفس پہ رکھ رہے. یہ نہ رکھنا ہی ہے نا کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، جو جی چاہتا وہ مطابق کر دیں، جو من میں آتا ہے ہم اس کے مطابق کرتے ہیں. رب کیا چاہتا ہے ہم اس کے مطابق نہیں کرتے، ہم اس کے مطابق چلتے نہیں ہیں. تو بھئی اللہ پاک کی ذات نے تو قرآن پاک میں یہاں تک فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا آپ نے ایسے بندے کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. اب نفس کو خدا کون بناتا ہے؟ نفس کو خدا وہ بناتا ہے جو اپنے نفس کے مطابق چلتا ہے. سادہ لفظاں سے کہہ لو، ایک اور زاویے دے نال، عبادت اور فلاں فلاں دے اعتبار نہ نہیں، عمل دے اعتبار نہ. اگر کیا جاوے نا کہ خدا دی تعریف کی یا کنوں کہندے خدا، یا کیڑا بندہ کس نو خدا تسلیم کردا وا، ایدا کہہ لو کہ جیڑا بندہ اپنے عمل جے دے مطابق ڈھال لوے اور کرنا شروع کر دے نا، اس بندے دا وہی خدا وا. نہیں سمجھے؟ یہ بھی ایک عارفانہ بات ہے. جس بندے دا عمل جس ذات جس شے دے مطابق ہو جاوے، انہوں ویکھ ویکھ چلے، او دے مطابق چلے، سمجھو کہ اس بندے دا خدا او شے وا. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، اللہ کہتے ہیں کہ کیا تو نے ایسے بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ وہ کیسے بن گیا؟ حالانکہ نفس کو تو کوئی بھی سجدہ نہیں کرتا، نفس کی تو ذات کے سامنے، نفس کے سامنے کوئی بھی رکوع نہیں کرتا، مگر پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے عمل کے اعتبار سے کسی کو معبود بنایا ہوتا ہے. تو ہم یہاں سے اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارا معبود کون ہے. چلو اعتقادی معبود تو اللہ ہو گیا، عملی معبود ہمارا کون ہے؟ بس جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کے مطابق چلتے ہیں نا، وہی ہمارا معبود ہے. تو کئیوں نے بنایا ہے وا موٹر سائیکلوں کے پیچھے کیا لگا ہوتا ہے، وہ سدھو موسے والا. کئیوں نے سدھو موسے والے کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. کئیوں نے سیاسی لیڈروں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. انہوں نے کالا کہتا تھا کالا، چٹا کہتا تھا چٹا، جو کہتا جداں کہتا وہ دے مطابق. کئیوں نے آج کل کے فیشن کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. ڈھلنا ایسے ہے جیسا کہ آج کل جو چل رہا ہے زمانے کے اندر. تو یہ عملی طور پر آپ کسی کو اپنا معبود بناتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتقادی معبود بھی خدا کو سمجھا اور عملی معبود بھی کس کو سمجھا؟ خدا کو سمجھا. تو ہمیں بھی اپنے اعتقاد کے طور پر بھی خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معبود سمجھنا ہے، اور عمل کے اعتبار سے بھی خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معبود سمجھنا ہے. نفس کو بالخصوص معبود نہیں بنانا. فرمایا کہ جس نے ایسا کیا فتردہ، تو ایسا شخص پھر ہلاکت میں پڑ جائے گا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ، یہ تو وحی تھی جو اللہ پاک کی ذات نے کوہ طور پر فرمائی تھی نا، اننی علی اللہ سے لے کر یہاں تک یہ تھی اللہ کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اب آگے اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت موسیٰ سے ڈائریکٹ مخاطب ہو، کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس سے پہلے بات تو یہ پتہ چلی کہ جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اچھے کام اور پوزیٹیو کام اور مثبت کام دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں. اللہ پاک یہ بھی کہہ سکتا تھا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، نہ بیمینک، تیرے دائیں میں کیا ہے. حالانکہ ادھر ہاتھ کا بھی ذکر نہیں ہے، تیرے دائیں میں کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیرے کھبے میں کیا ہے، نہ دائیں میں کیا ہے، کیونکہ ہاتھ وہ جو عصا تھا ان کے دائیں ہاتھ میں تھا. آج کل لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں، چھلی کھا رہے ہیں بائیں ہاتھ سے، لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال رہے ہیں بائیں ہاتھ سے، کوئی شے پکڑاتے ہیں بائیں ہاتھ سے. نہیں،
مسلمان برکت والی سائیڈ ہے نا، دائیں سائیڈ، اس سے ابتدا کرتا ہے ہر کام کی یا کام کرتا ہے۔ ہاں کچھ جماندرو بیچارے کھبے ہوندے ہیں، کھبو کہندے ہیں کیسے، وہ لکھتے بھی کھبے ہاتھ سے ہیں۔ اور آپ کو مزے کے بعد بتاؤں، کوئی بندہ کہنا کہ کس ہاتھ سے لکھا کرتے ہیں، تو اسے بتانا چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے لکھا کرتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اور نہیں پڑھتے تھے تم اس سے پہلے کوئی کتاب، یعنی نبوت ملنے سے پہلے، وحی کا اعلان کرنے سے پہلے، وحی کی باتیں بتانے سے پہلے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کتابوں کا مطالعہ فرماتے تھے، کوئی کسی کتاب کا نبی پاک علیہ السلام نے مطالعہ نہیں کیا، بلکہ یوں کہہ لیجئے، کوئی شخص پوچھے نا، سوال کرے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی کتاب کا مطالعہ کیتا؟ نہیں، اول دن تو لے کے آخری دن تک بس میرے مصطفیٰ نے مطالعہ کیتا تے رب دا ہی مطالعہ کیتا، تے ظاہری گل ہے کہ رب بھی خزانہ ہر شے دا۔ میرے مصطفیٰ نو کتاباں پڑھن دی لوڑ ہی نہیں سی، یہ بھی نہیں ہے گا کہ اس زمانے کی کتاباں نہیں سی گیاں، ارسطو دیاں کتاباں سے گیاں، اور بھی کئی سارے جو فلاسفر تھے، یونانی تھے، اور طب سے متعلقہ دیگر علوم پر مشتمل کتب تھیں، آج بھی لائبریریوں میں پائی جاتی ہیں اس زمانے کی کتابیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اللہ کا قرآن کہتا ہے اور نہیں پڑھتے تھے تم اس سے پہلے، یعنی آج جب ہم نے آپ کو یہ کتاب قرآن پاک عطا فرمایا، اس سے پہلے آپ کسی کتاب کو نہیں پڑھتے تھے۔ نمبر 2، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، فرمایا کہ اور نہ لکھتے تھے آپ اپنے دائیں سے، بیمینک، یہاں پر بھی ہاتھ نہیں، بیمینک، یعنی اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کام دائیں ہاتھ نہیں کرنا ہوندا، اس کر کے ہاتھ کی جگہ پر دائیں لفظ استعمال کر دیا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو اللہ پاک کی ذات نے کہا کہ آپ دائیں ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ لکھنا کس سے چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے، نہ کہ بائیں ہاتھ سے۔ جو بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں نا وہ غلط کرتے ہیں، تو دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ کو نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کسی کی مجبوری ہو۔ ہاں لکھتے ہی نہیں تھے، نہ پہلے لکھا نہ بعد میں لکھا، نہ بلکہ ایک مشہور خطیب ہیں دور حاضر کے، سبحان اللہ، ان کا نام ہے عطا اللہ بندیالوی۔ انہوں نے کے پی کے میں ایک بہت بڑی اجتماع اور کانفرنس تھی، اس میں خطاب کرتے ہوئے کمال جملہ بولا، ان کے جملے بڑے ہائی لیول کے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اسے کہتے ہیں جو کتابیں لکھتا نہ ہو بلکہ اس کے اوپر کتاب اترتی ہو۔ کتاب وہ ٹارچر کر رہے تھے قادیانیوں کو ذہنی اور عقیدے کے اعتبار سے کہ تمہارا نبی تو کہتا جی میں نے 50 الماریاں بھر دوں گا میں کتابیں لکھ کر، جو اس نے کتابیں لکھی بھی ہیں مرزا غلام محمد قادیانی نے۔ تو اس نے کہا کہ نبی وہ نہیں ہوتا جو کتابیں لکھے، نبی وہ ہوتا ہے جس پر کتابیں نازل ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، آج سے پہلے اے نبی مکرم علیہ السلام آپ کسی قسم کی کتاب نہیں پڑھتے تھے، کسی بھی قسم کی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے تھے، کسی بھی کتاب کو آپ سٹڈی نہیں کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ اچھا اب وجہ کوئی آکے گا، یعنی آج کے دور میں اگر عالم کتابوں کا مطالعہ نہ کرے تو یہ عیب ہے، کوئی عالم کتابیں نہ پڑھے تو وہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ یا عالم چھوڑیں کوئی عام بندہ بھی کتابیں نہ پڑھے تو عیب کی بات ہے۔ کتابیں پڑھنا وصف ہے، کتابیں پڑھنا خصوصیت ہے، لیکن اللہ کہتے کہ رسول پاک علیہ السلام سے بھی آپ پڑھتے نہیں تھے۔ اسی طرح لکھنا وصف ہے، خصوصیت ہے، نہ لکھنا یہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات نے آگے وجہ بیان فرمائی، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر آپ ایسا کرتے ہوتے، جب آپ ایسا کرتے ہوتے تو شک کرنے والے وہ کیا، جو باطل پرست ہیں، مبطلون باطل پرست ہیں، وہ کیا کرتے؟ اِذًا لَارْتَابَ، وہ شک کرتے کہ یہ محمد پہلے سے ہی کہہ لو بھی لکھنا پڑھنا جانتا تھا، کتاب میں سٹڈی کیا کرتا تھا، اس میں سے کشید کر کے اس نے ایک کتاب تحریر کر دی۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر حرف آتا، اس لیے اللہ پاک کی ذات نے یہ شان، وہی والی بات، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، دوسرے جو لوگ ہیں ان کے لیے شعر و شاعری کرنا، اشعار لکھنا یہ کمال کی بات ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے شایان شان نہیں۔
حضور کے منصب نبوت پر حرف آنا تھا. تو اللہ پاک کی ذات نے نبی پاک علیہ السلام کو کتابیں اسٹڈی کرنے کے لیے نہیں دی اور نہ ہی لکھنا پڑھنا نبی پاک علیہ السلام کو سکھایا. وجہ کیا تھی؟ تاکہ نبوت پر کسی قسم کا حرف نہ آئے. نہیں، اللہ پاک کی ذات اس کو دور کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. آگے ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لاٹھی. اچھا اب دیکھیں اللہ پاک کو تو پتا تھا یہ کیا ہے. تو بسا اوقات جو سوال کرنے والا ہوتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے، لیکن اس سوال کرنے سے کچھ نہ کچھ مقصود ہوتا ہے، کوئی حکمت موجود ہوتی ہے اس میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ عصای. بعض لوگ نا اسے پڑھتے ہیں آسا. آسا نہیں ہوتا، عصا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عصا، یعنی فٹافٹ بولنا ہے عصا. ہاں سواد کو لمبا کرنا ہے. بات کہتے ہیں آسا. آسا یعنی سواد کو چھوٹا کر دیتے ہیں، ان کو لمبا کر دیتے ہیں. یہ غلط. اکثر و بیشتر علماء خطبا ان کی زبان سے بھی ایسا سنا ہے. عصا، سواد علی زبر سواد، سواد کو لمبا کرنا ہے. تو لاٹھی ہے، سٹک ہے. تو یہ جو یا آخر میں ہے اس کا مطلب ہے میری. قال ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے. اتوکا علیہا، ٹیک لگاتا ہوں میں اس پر. یہ اکثر چرواہے نا جب بکریاں چراتے ہیں تو یا گائے وغیرہ جب وہ چر رہے ہوں تو اب ان کے پاس کون سا بھی ہر جگہ پر کوئی درخت ہوتا ہے یا کوئی بیٹھنے کی یا ٹیک لگانے کی شے ہوتی ہے، تو وہ اپنے اسی کھونڈی کہتے ہیں اسے، ڈنڈے کو نا ادھر لگا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسے یا اپنا یہ کونی رکھ لیتے ہیں، ٹیک لگا لیتے ہیں. تو اتوکا علیہا، ٹیک لگا لیتا ہوں میں اس پر. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور پتے جھاڑتا ہوں میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے. یعنی شاخ کے اوپر ایسے مارتا ہوں تو اوپر سے پتے گرتے ہیں تو بکریاں کھانا شروع کر دیتی. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میں لیتا ہوں اس سے بہت کام اور بھی. کوئی راج کتا پہنتا یہ بھی لیتا ہوں. یا اسی طور پر بکریاں بسا اوقات ادھر ادھر ہو جاتی، یعنی ہانکنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں. اور بھی انہوں نے گویا کہ اب تفصیلات کیا بتانی تھی، اس سے کیا کیا ہوتا ہے، بس ایک شے دو چیزیں بتا کے آگے کہا کہ اس سے میں اور بھی کام لیتا ہوں. ہاں تو حضرت موسیٰ کو ظاہر سی بات ہے کہ جب بندے کا محبوب اور مطلوب اس کے ساتھ کال پہ ہونا تو جی کرتا ہے کہ کال کٹے نہ، بات سے بات نکلتی چلی جائے. تو یہ مقصود تھا اللہ پاک کی ذات سے کہ پروردگار عالم کے ساتھ میں کمٹمنٹ اور بات کرتا رہوں، اللہ پاک کی ذات سے گفتگو کرتا رہوں. قال القیہا یا موسیٰ. اچھا یہاں پر ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں جی رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. سب سے پہلی بات یہ سرے سے باطل، کوئی ایسا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے. دنیا کے سارے علماء جمع ہو جائیں نبی کے مرتبے اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. طرح کے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث پاک یعنی حدیث پاک ہے نہیں، حدیث پاک بنائی گئی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، تراشی ہوئی ہے اور خود سے بنائی گئی ہے. نمبر 2، اچھا پھر اس حدیث پاک کے معنی اور مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے ایک خواب تراشا ہے اور اسے تھوپا ہے امام غزالی کے سر. کہتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم. تو یہ امام غزالی کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے بھی کچھ لگا دیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی میں نے تو السلام علیکم کہا تو آپ بھی اتنا ہی جواب دیتے وعلیکم السلام، بس آپ نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور فلاں 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 اتنا لمبا جواب. تو آگے سے امام غزالی نے کہا کہ اللہ نے تو کہا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ کو کہنا چاہیے تھا بس ہی عصای. آپ تو کہتے ہیں اتوکا علیہا، میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، میں اس کے ساتھ پتے بھی جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بڑے کام کرتا ہوں. اللہ نے سوال اتنا کیا، آپ نے جواب اتنا لمبا کیوں دیا؟ تو آگے سے موسیٰ کہتے ہاں آپ کے نبی نے سچ فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. یہ خواب تراشا ہوا ہے جی. پہلی بات میں نے کہا کہ یہ حدیث پاک ثابت نہیں ہے ہی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہی نہیں، اور جب وہ نہیں فرمایا تو پھر یہ خواب یہ بھی جھوٹا ہے.
قال القیہا یا موسیٰ، ارشاد فرمایا کہ پھینکو اسے اے موسیٰ علیہ السلام۔ وارث کہا جاتا ہے، وارث کس چیز سے کہتے ہیں؟ وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث اسے کہتے ہیں باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی تو اس کی جو جائیداد ہوتی ہے اودیاں جڑیاں شیواں ہوندیاں او جنہ چ تقسیم ہون نا او وارث کہلاندے ہیں، یعنی انہاں دی پراپرٹی جائیداد دے جڑے مالک بنن۔ انبیاء کی پراپرٹی، انبیاء کی جائیداد اور وراثت کیا ہے؟ انبیاء کی وراثت ہے علم، تو اس علم کے جو وارث بندے نے او علم جنہ دے کول اوندا وا او انہاں دے وارث بن جاندے۔ اس اعتبار نال علماء کرام انبیاء دے ورثاء۔ تو قال القیہا یا موسیٰ، ارشاد ہوا کہ اسے ڈال دو اس عصا کو، سوٹے کو، یا موسیٰ اے موسیٰ، فَأَلْقَاهَا انہوں نے پھینک دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ جیسے ہی پھینکا وہ تو یکا یک ایسے اژدہا بن کے سامنے آ گیا، پھنکار رہا تھا ایسے منہ کھول کے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جدوں اچھا ایک تو ایسے منہ کھول لیا اس نے اور دوسرا وہ ایسے ایسے رینگنا شروع ہو گیا۔ اب آپ خود اندازہ کریں جس سوٹی دے نال کسی راہ چ اون والے کتے، سپ یا موزی جانور نو مارنا سگا وہی سپ بن گیا۔ کہتے نا جن پتوں پہ تکیہ کیا وہی ہوا دینے لگے وہی دشمن بن گیا، وہی دشمن کے روپ میں آ گیا۔ اور پھر تسعا یہ بھی نہیں کہ ادھر ساکت ہو کے کھڑا ہو گیا نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے تسعا پھریاں پوندا سگا۔ تو جدوں اب اس کا ذکر وہ قرآن پاک میں آتا ہے ایک اور مقام پر، 19واں پارہ سورۃ النمل رکوع نمبر 1 میں اللہ کا قرآن وہاں پر کہتا ہے فَإِذَا يَتَّبَارُ مُبِينٌ، جب وہ ایسا بنا تو وَلَّا مُدْبِرًا، حضرت موسیٰ نے پیٹھ پھیری اور بھاگ پڑے، اور ایسا بھاگے ایسا بھاگے ایسا بھاگے، ابھی بھاگ رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ایسا بھاگے کہ مدبرن ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ جو کہنا انہوں لائی دڑکی جنا والا پجا پیچھے مڑ کے بھی نہ انہیں دیکھا۔ اللہ کا قرآن سیم وہی ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اتنا خوف کھایا اس سانپ سے، اور سانپ بھی کوئی نکا جا سپولیا نہیں ہے گا، چنگا جنا سانپ، یعنی وہ اپنے سمجھو کہ ایسے پھن کے اوپر کھڑا ہوا تھا، اچھا خاصا سانپ تھا۔ آپ خود سوچیں کہ سانپ کتنا بڑا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کے ہزاروں سانپ جس سانپ نے نگل لیے ہیں وہ خود کتنا بڑا سانپ ہوگا۔ یعنی آڑے ایسی ٹی ویاں جو وڈے وڈے سانپ دے دے نا، ایڈا بڑا سانپ بنیا سگا، لمبا سارا سانپ، کدی ویکھیا ویڈیو وچ ایڈا بڑا سانپ بن گیا۔ نکا موٹا ہوندا تے پھر بندہ نہیں ڈردا ہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے اس وجہ سے کہ وہ تے جناب والا پورا کمرہ پاؤں دے چکراں وچ سگا، ایڈا او دا منہ سگا، ایڈی او دی فنکار سگی۔ تو جب یہ منظر تھا نا ان کا، اور موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگ گئے، تو قال خذھا، تو اللہ نے حکم بھی ٹف دیتا، فرمایا کہ پھڑو اسے، پکڑو، ولا تخف، فرمایا کہ اور مت ڈرو، ڈرنا نہیں ہے، پکڑو اس کو۔ یہ ایسے جس طرح کوئی بچہ استاد کے پاس جائے سیکھنے کے لیے بجلی کا کام، تو استاد آ کے بھی اتار نو ہتھ لا تو وہ ڈرتا ہے، پڑھ نو ڈرتا کیوں پہ آئے، وہ اس کا ڈر اتارنے کے لیے، جھجک اتارنے کے لیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں سنعیدھا سیرتھا الاولی، اور سونیا پھڑ لا، تینوں کہہ رہے ہو میرے آواں، میں نو کہہ رہا تینوں پھڑ لا، پھڑے گا تو کی ہوئے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو پہلے والی حالت میں لٹا دیں گے، ٹینشن نہ لے، جو تو پھڑے گا نا یہ سپ نہیں رہے گا، کی بن جائے گا؟ سوٹا، عصا، ڈنڈا بن جائے گا۔ اچھا، یہ اللہ پاک کی ذات نے پہلا معجزہ وہاں پر ان کو دکھایا اور بتایا۔ دوسرا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، فرمایا کہ اور دبا لو اپنا ہاتھ اپنی بغل میں، یعنی اپنے کپڑے میں سے داخل کر کے بغل میں ایسے کر کے ہاتھ دبا لو۔ جناح کہتے ہیں پروں کو، یہ چونکہ ہمارے بازو بھی اسی طرح ہوتے ہیں نا پروں کی طرح، یا پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں ان کے بازو ہوتے ہیں۔ تخرج نکلے گا وہ، یعنی تیرا ہاتھ کیسا؟ بیضاء، چمکتا ہوا، روشن، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، یعنی کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں، کوئی تکلیف کی وجہ سے نہیں، یا جب چمکے گا تو تکلیف ہوگی، ایسا نہیں، بس ایک معجزہ اللہ پاک کی ذات نے عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ ایسے کرتے تھے تو وہ روز روشن کی طرح چمکتا تھا، یعنی جداں کوئی وڈی ساری لائٹ نہیں لائی ہوندی، گڈیاں راہ ٹائم آ رہی ہوندیاں، ایڈے ایڈے بلب لگے ہوندے، اکھاں ہی خیرا ہو جاندیاں، ایسی چمک دمک ہوگی آفتاب کی مثل۔
آیتن اخرى، فرمایا کہ یہ دوسری نشانی ہے. پہلی نشانی وہ والی تھی عصا والی، سانپ والی، اور دوسری نشانی ہاتھ والی. اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، دی گئی ہیں تمہیں یہ نشانیاں اس لیے کہ ہم دکھانے والے ہیں آپ کو اپنی نشانیاں بڑی بڑی. یہ ابتدائی دور پر دو نشانیاں دی اب آپ کے لیے، سمجھو کہ آگے اور اللہ پاک کی ذات نے بڑے بڑے کارنامے، نشانیاں اور بڑی چیزیں آپ کو دکھانی ہیں. جب یہ عطا فرما دیں اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے بعد اذهب الى فرعون انه طغى، اب ذمہ داری آپ کو سونپتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ جب کسی کو کوئی دے اس کے بعد پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بس موج مستی کرے، بلکہ پھر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اللہ نے اگر کسی بندے کو علم دے دیا ہے اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب اس کے تقاضے ہیں علم لینے کے اور علم وصول کرنے کے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے بیٹھ جائیں مسند کے اوپر حلوے ماڑے کھانے کے لیے اور پیسے بٹورنے کے لیے، نہیں، پھر آپ کو اس علم کو پہنچانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلانا ہے، پھر آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اب یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر یہ جو عصا تھا، اس عصا کو سانپ کیوں بنوایا؟ یعنی اس عصا کو پھینکوایا اور وہ سانپ بنا، تو اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس وجہ سے کیا کہ اللہ پاک کی ذات نے مستقبل اور فیوچر میں یہی کام کروانا تھا دربار فرعون میں. اب دربار فرعون میں اگر اللہ پاک کی ذات پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ سے کہتے وہاں پر، یعنی حضرت موسیٰ دربار فرعون میں جاتے، وہاں پر اللہ کہتے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو انہوں نے کیا کہنا تھا؟ ہی عصا، یہ میرا سوٹی ہے، میرے لاٹھی، میرا عصا ہے. تو اللہ نے کہنا تھا کہ اسے پھینکو زمین پہ، القیہا، پھینک دیتے، تو اس نے کیا بن جانا تھا؟ ہی حیۃ تسعی، سانپ بن جانا. تو جب سانپ بننا تو پھر کیا ہونا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے دڑکی لگا کے بھاگ پڑنا تھا، اور ایسا بھاگنا تھا، ایسا بھاگنا تھا کہ ولم یعق کے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا تھا. وہ ڈرانے گئے تھے، خود ڈر کے بھاگ جاتے. تو یہ یہاں ذکر جو ہے وہ کوہ طور کا ہے. تو اللہ نے یہ کام ادھر کروانا نہیں تھا، ادھر کا یہ کام تھا ہی نہیں، کام تھا دربار فرعون کا. یہاں کیوں کروایا؟ پریکٹس کے لیے. کیونکہ جس شاید بندی پریکٹس ہو جائے نا، ایک دفعہ بندہ جہاں کام کر لوے وہ پھر دوسری باری کرنے لگیا بندہ حوصلے سے کر دے گا، یعنی انہوں پھر ٹینشن نہیں ہوندی. تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر اللہ پاک کے ساتھ پہلی مرتبہ وہاں پر کرواتا تو جو ادھر ہوا تھا وہی ادھر ہونا تھا نا. حضرت موسیٰ نے بھاگ پڑنا تھا، اور جب اللہ نے کہنا تھا پکڑ اسے، تو موسیٰ نے ڈرنا تھا، تو اللہ کو کہنا تھا لا تخف، نہ ڈر، پریشان نہ ہو، اسے پہلی حالت میں لٹا دیں گے. تو اس لیے اللہ پاک کی ذات نے یہاں پر ایڈوانس میں جو ان کا اپنا گھر تھا، اپنا مدرسہ تھا، اپنی جگہ تھی، وہاں پر پریکٹس کروائی. اسی سے میں خطباء کو کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہم جب بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں تو زبان اٹک جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، اور ہوائیاں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور فضائے آسمانی میں آسمان تیرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، راشا طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا کا زمین منظر پیش کر رہی ہوتی ہے، اور ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو پتہ نہیں عجیب سا منظر ہو جاتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں جب بیان ہوتا ہے نا آپ کا، تو آپ بس اسی وقت تیاری کر کے تو ادھر جا کے پہلا یعنی کہ آپ کا ادھر ہی کام ہوتا ہے. اس کو آپ اپنے مدرسہ میں، اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے دفتر میں دہرائیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے، کبھی بیٹھ کے، کبھی ایسے ہاتھ ماریں، کبھی ایسے ہاتھ ماریں، سمجھے کہ میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے. جب آپ پریکٹس کر لیں گے نا تو پھر وہاں پر جا کر تقریر کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا، سیم موسیٰ کی طرح. ورنہ پھر وہاں پر بھی یہی ہوگا واللہ مدبرن تو ولم یعقب، پھر آنکھوں کے بھی گوبھی گوبھی ہوندی ہے تے بندے بندے ہوندے. تو پریکٹس اور مشق حنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گس جانے کے بعد، پتھر ٹوٹتا ہے مسلسل ہتھوڑے کھانے کے بعد. یعنی جتنی مشق ہوگی اتنا آپ میں کیا آئے گا؟ نکھار پیدا ہوتا چلا جائے گا. تو اللہ پاک کی ذات نے بطور مشق کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پہ یہ کام کروایا، تاکہ جب وہاں پر جائے فرعون کے سامنے تو وہاں پر جا کر یہ والا منظر نہ ہو، بلکہ موسیٰ علیہ السلام ڈٹ کے جم کے وہاں پر کھڑے ہوں اور اسے کہیں کہ لا جو کچھ تو نے لے کے آنا ہے، میں بھی اپنا سودا پیش کرتا ہوں، میں بھی سب کاٹتا ہوں، تم بھی سب کاٹ کے بکھا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جب ذمہ داری دے دی اذهب الى فرعون انه طغى، کہ وہ سرکش ہو چکا ہے فرعون. فرعون یہ نام نہیں ہے اس کا، یہ فرعون جو ہے لقب ہے، جس طرح ہمارے ہاں وزیر اعظم ایک منصب کا نام ہے، اسی طرح جلالت الملک یہ جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں ان کے ناموں کے ساتھ پہلے لکھا جاتا تھا.
اور اس کے بعد خادم الحرمین الشریفین یہ بھی لکھا جاتا ہے، اور بھی کئی سارے ممالک میں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے لقب ہے، سیاسی یا سرکاری یا مسند کا یا سلطنت کا ٹائٹل ہے۔ الی فرعون انہ طغی، سرکش ہو گیا۔ جب اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری لگا دی، فرعون کے پاس جانا تو نے دعوت لے کر، تو موسیٰ کو فکر لائق ہوگی کہ بھئی اتنی بڑی شخصیت کے سامنے جا کر بات کرنا یہ کوئی خالہ جی کا وڑا تو نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک کی ذات سے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب، اے میرے مالک و مختار، اشرح کھول دے، لی میری خاطر، میرے لیے، میرے واسطے، صدری میرا سینہ۔ سینہ کھولنے سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ آپریشن کر دیتے کر دینا، سینہ کھولنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا شرح صدر کسے کہتے ہیں، شرح صدر کا اگر اندازہ لگانا ہو نا کہ اس معاملے میں، اس مسئلے میں کس بندے کو شرح صدر ہے، جنہوں آپ شرح صدر کہتے ہیں، شرح صدر ہے کہ نہیں ہے، اس کا آپ نے اندازہ لگانا ہو تو سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ جیڑا بندہ اپنی گل نو سمجھون دا بہترین ملکہ رکھدا ہوئے یا بہترین انداز سے گل سمجھا چھڑے، وہی شرح صدر۔ شرح صدر کہ انسان کے اوپر کسی شے کی حقیقت کا کھل جانا، واضح ہو جانا اور مترشح ہو جانا، بندے پر عیاں ہو جائے کہ یہ معاملہ ایسے ہی ہے یا ایسے ہے۔ وہ جو انسان کسی معاملے کی حقیقت کو پہنچ جاتا ہے نا، اسی کو شرح صدر کہتے ہیں۔ لیکن یہاں فہرست جو ہے وہ جو غیب کے خزانوں کی کنجیاں جو ہے وہ پا جانے کو کہتے ہیں، کوئی ایسی یہ نا اصل میں لوگوں کے چور دروازے ہوتے ہیں، نمبر ایک الٹی سیدھی حرکات کے، نمبر سیکنڈ لوگوں پر ذرا روب دبدبا قائم کرنے کے لیے کہ الحمدللہ مجھے شرح صدر ہو گیا ہے، انہیں پتہ نہیں کیڑی آسمان تو ادھر ہے نا۔ میں نے سادہ لفظوں میں نا آپ کو بتا دیا ہے کہ شرح صدر کا معنی یہ ہے کہ انسان کو کسی بات کا فہم نصیب ہو جائے، کسی گل دا پتہ لگ جائے کہ یار یہ اصل گل ہے کی ہے۔ کہنے نا بھی مولوی صاحب سمجھ نہیں ہوندی ہے کہ کوئی آ کہندا، کوئی او کہندا، کوئی اداں کہندا، کوئی ادا آندا، میں تے بھائی پاگل ہی ہو گیا ہوں، گویا کہ انہوں شرح صدر نہیں ہویا۔ تو بعض بندے ہوندے کہندے جی منوں سمجھ آ گئی، بس منوں سمجھ آ گئی، اگے دسن دی کوئی لوڑ نہیں ہے، الحمدللہ منوں سمجھ آ گئی، منوں لگ گیا پتہ، کہندے نا سمجھو اڑا کہندا نا منوں لگ گیا پتہ، انہوں شرح صدر ہو گیا۔ تو یہ اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں، الم نشرح لک صدرک، اے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ وہاں پر سینہ کھولنے سے مراد کیا ہے کہ جو آپ 40 سال تک ادھر غار میں جا کے عبادت کرتے تھے اور خدا کی تلاش میں رہتے تھے، خدا کو ڈھونڈتے تھے، فرمایا کہ ہم نے وہ جو خدا کی حقیقت تھی وہ آپ پر آشکارا نہیں کر دی، آپ پر عیاں نہیں کر دی، تانوں اسی اپنا آپ وکھا نہیں چھڈیا، اسی ہر شے تہاڈے سامنے کھول کے رکھ چھڈی۔ جنت جو کہ پوشیدہ تھی، مخفی تھی، پتہ نہیں تھا کہ کیسی ہے جنت، سنی تھی، ہے کیسی نہیں پتا تھا۔ الم نشرح لک صدرک، سونیا جنت تیرے سامنے کھلار کے رکھ نہیں چھڈی، جہنم کیسی ہے، کیا ہوگا، کیسی سزائیں ہوں گی، فلاں فلاں۔ فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو جہنم دکھا نہیں دی، اس کی حقیقت سے آشنا کر نہیں دیا، آسمانی جو سلطنتیں ہیں وہ کیسی ہیں، کیا اوپر چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا اور میں نے اس خواب میں اللہ کے عرش کے پاس فرشتوں کو مناظرہ کرتے ہوئے دیکھا، وہ آپس میں مباحثہ، مکالمہ اور ڈیبیٹ کر رہے تھے۔ اللہ نے مجھ سے پوچھا محمد بتا یہ کس معاملے میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ باری تعالیٰ مجھے کیا خبر۔ اللہ پاک کی ذات نے اپنا دستے قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے مجھے محمد کے سینے پہ رکھا، فرمایا کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے جسم میں محسوس کی، اور جیسے ہی ایسا ہوا مجھے پتا چل گیا کہ وہ کس معاملے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ کفارات کے بارے میں بات کر رہے تھے، یعنی یہ جو نمازوں کا کفارہ ہوتا ہے، نماز پڑھ لی تو یا کوئی گناہ ہو گیا اس کا کفارہ کیا ہے، فلاں بدی اور برائی کا کفارہ کیا ہے، وہ فرشتے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے تھے، یعنی بحث کر رہے تھے کہ فلاں گناہ کا کفارہ کیا ہے، وہ کہتا تھا یہ ہے، کہتا نہیں یہ نہیں ہے، یہ ہے، مناظرہ، مباحثہ، مکالمہ کر رہے تھے۔ تو یہ ہے الم نشرح لک صدرک، گلاں او کر دے سکے پتہ کسے نوں میں نسی گا، الم نشرح لک صدرک، سونیا وہ گلاں تیرے تے کھول نہیں دتیاں، تینوں انہاں گلاں دی حقیقت تو اسی آگاہ نہیں کر چھڈیا، انہاں گلاں دی حقیقت تو تینوں آشکارا نہیں کر تیرے تے کر چھڈی۔ اسی طرح سدرۃ المنتہا کی
अलम नशरह लका सदरक, अर्श मुअल्ला की या अलम नशरह लका सदरक। इस कायनात दी सब तो वड्डी हकीकत यानी खुदा अल्लाह ने तो उस सब तो वड्डी हकीकत भी मुस्तफा ते आशकारा कर छड़ी अपने अर्श ते बुला के, अलम नशरह लका सदरक। तो ये मुराद है किसी भी मामले की, दुनिया का हो या दीन का हो, रूहानी हो या कोई इल्मी हो, तहकीकी हो या फला फला हो, किसी भी मामले की हकीकत को जान लेना यही शरह सदर है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, पारा नंबर कौन सा है, 22 से आगे क्या आता है, 23, वमालिया, उसका सबसे आखिरी सफा खोल के देखें, उसमें भी अल्लाह पाक के साथ इस बात की तरफ इशारा फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अफमन शरहल्लाहु सदरहु, कहाँ आता है, इधर ही है, सुभान अल्लाह, आखिरी, अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह फरमाते हैं भला वो शख्स के खोल दिया हो अल्लाह ने उसका सीना इस्लाम के लिए, फहुवा अला नूरिम मिर रब्बिही, जिसके नतीजे में वो रोशनी में आ जाए अपने रब की तरफ से, अपने रब की तौफीक से, उसकी शफकत से। तो अब देखें अल्लाह कहते हैं अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, भला वो शख्स के खोल दिया हो अल्लाह ने उसका सीना इस्लाम के लिए। सीना इस्लाम के लिए किसका खुलता है, जिस पर इस्लाम की हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि यार यही हक है, यही सच है। गोया कि ये जो शरह सदर है ये मुख्तलिफ तरीके का है। एक है इस्लाम के एतबार से, एक बंदा काफिर है, गैर मोमिन है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, फला फला है, उसको शरह सदर हासिल नहीं। हां, जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया, गोया कि इस्लाम के हवाले से अल्लाह पाक की जात ने उसके सीने को खोल दिया। क्या मतलब, अल्लाह ने उस पर इस्लाम की हकीकत को जाहिर कर दिया, वो इस्लाम की हकीकत को पा गया, इस्लाम की हकीकत को पा गया। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूदी थे, यहूदियों के आलिम थे, उनके हिबर थे और इल्म के बहुत बड़े सुतून थे। इनके बाप भी आलिम था, ये भी आलिम थे। इनको आलिम इब्ने आलिम यानी हिबर इब्ने हिबर कहा जाता था। जिस तरह हमारे यहाँ वली इब्ने वली कहते हैं ना, आलिम इब्ने आलिम, खतीब इब्ने खतीब, उनको हिबर इब्ने हिबर कहा जाता था। अब्दुल्ला बिन सलाम रसूल पाक अलैहिस्सलाम मक्के में थे, हुजूर का शोहरा था कि हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया, 13 साल मक्के में रहे, तो उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया, वो मदीने में थे। हुजूर जब मदीने में आए ना, यह हदीस पाक ज़ादुत तालिबीन में भी है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 4 चीजें बयान फरमाई। पहला खुतबा, पहला बयान मदीने में आकर, उसमें से एक बात यह थी, अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने रसूल पाक अलैहिस्सलाम का जो पहला खुतबा और पहला बयान सुना हिजरत करके मदीना आकर। वो क्या था, ये हदीस पाक, लम्मा क़ादिमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता जिअतु, फरमाते कि मैं आया, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीने में आए थे ना, तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहते जिअतु, मैं आया। फलम्मा तबय्यनतु वजहहु, जिस वक्त फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा, तो आरफ़तु, पहचान गया कि अन्ना वजहहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाबिन, कि ये चेहरा ऐसा है कि जो किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। फरमाते उस वक्त फ़काना अव्वलु मा क़ाला, सब तो पहला खुतबा जरा हुजूर ने इरशाद फरमाया, सब तो पहले ये नसीहत की थी, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, यानी एक दूसरे ना सलाम कीता करो। वातइमुत ताम, एक दूसरे को खाना खिलाया करो। 2 चीजें, वसिलुल अरहाम, करीबी रिश्तों को मिलाया करो, पाड़ ना पाओ, तोड़ ना पाओ, जोड़ पैदा करो। वसल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम, फरमाया कि उस वक्त रब के हुजूर नमाज अदा किया करो कि जब लोग सो रहे हों, यानी तहज्जुद की नमाज। जिस बंदे ने ये 4 काम कर लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया तदखुलुल जन्नत बिसलाम, ऐसा शख्स जन्नत में सलामती के साथ दाखिल होगा। ये 4 बातें रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उस मौका पर इरशाद फरमाई थी। तो ये अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैंने जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा तो क्या कहा कि ये किसी झूठे शख्स का चेहरा नहीं हो सकता। तो यहां पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, गोया कि यहां पर इन्हें शरह सदर हुआ, इन पर
اسلام کی حقیقت کھلی، ان پر رسول پاک علیہ السلام کی حقیقت کھلی کہ آپ علیہ السلام، پہلے نہیں حقیقت کھلی تھی، پہلے شرح صدر نہیں تھا، پہلے ہوتا تو 13 سال نبوت کا زمانہ مکے میں ہے، مان لیا کہ یہ مدینے میں ہے، مگر رپورٹیں تو پہنچتی تھی نا، اس وقت اسلام لے آتے نہیں۔ جب نبی پاک علیہ سلمان فارسی کا بھی یہی واقعہ، سلمان فارسی جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچے، 3 نشانیاں بتائی تھی ان کے، وہ جو یہودی تھا اور عیسائی، کہ اس نبی کی نشانیاں یہ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ نبی صدقہ لیتا تو ہے، کھاتا نہیں ہے، استعمال نہیں کرتا، کیونکہ اس نبی پر صدقہ حرام ہے۔ ہاں، اپنے قریبیوں کو جو مستحق ان کو دیتا ہے۔ تو وہ سب سے پہلے ٹوکرا لے کر گئے تھے کھجوروں کا بطور صدقہ، کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ یہ صدقہ یہ قبول فرما لیں۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی صدقہ۔ فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا۔ پھر اپنے اصحاب میں اس کو تقسیم فرما دیا۔ دوسرے دن گئے تو ٹوکرا لے کر گئے کھجوروں کا، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضور نے خود بھی کھایا ہدیہ اور دوسروں کو بھی دیا، 2 نشانیاں پوری ہوگی۔ تیسری جو نشانی تھی نا، وہ بتائی تھی کہ اس نبی آخر الزمان کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوگی۔ اب یہ 2 نشانیاں پوری ہوئی نا، ان کو لگ گیا بھی یہی ہیں شخصیت، کیونکہ پرفیکٹ نشانیاں پوری ہو گئیں۔ تو وہ نا اب چین بچی تھی، کیونکہ یہ تو کوئی ایسی نشانی نہیں تھی کہ جو خود لے کے آنی تھی، ادھر ہی ملنی تھی نا، تو وہ چین بچی تھے کہ میں کیا کروں کیسے یعنی اس نشانی کو دیکھوں۔ تو اللہ پاک کی ذات نے نبی پاک علیہ السلام کو باخبر کر دیا کہ یہ اس کشمکش میں ہے کہ میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اپنا کپڑا ہٹایا اور سلمان سے کہا کہ سلمان آ کر مہر نبوت کا دیدار کر۔ اب یہاں پر سلمان فارسی کو شرح صدر ہوا، یعنی وہ حقیقت جان چکے یہاں پر آ کر، اس معاملے کے جس معاملے کی جستجو لے کر ایران اور فارس سے چلے تھے اور مختلف مذاہب کو ایکسیپٹ کرتے گئے، قبول کرتے گئے، مگر حقیقت انہیں معلوم نہ ہوئی۔ یہاں پر آ کر انہیں حقیقت معلوم ہوئی کہ نجات کا راستہ یہی ہے۔ تو سادہ لفظوں میں نے عرض کیا کہ شرح صدر کیا ہے؟ کسی معاملے کی حقیقت کو جان لینا، اس کی تہ تک پہنچ جانا، اس کی حقیقت کو اس کی تہ تک پہنچ کر حاصل کر لینا، اسی کو شرح صدر کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا بھی یہی معاملہ ہے، کئی ساری آیات مبارکہ ہوتی ہیں اللہ پاک کی ذات۔ اچھا ہاں، یہ ہے کہ شرح صدر کے پھر مقامات ہوتے ہیں، یہ چیز ہے، یعنی وہ معاملہ کس انسان پر کتنی حقیقت پر مبنی کھلا ہے۔ 100% لگا لیں، اس میں سے کسی پر یہ معاملہ، کوئی بھی معاملہ 10% کھلے گا، کسی پر 80%، کسی پر 90%، کسی پہ 100% کھلے گا۔ اب جو نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب تھے، ان میں بھی شرح صدر کی کیفیات مختلف ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شرح صدر مصطفیٰ کا ان پر ہوا نا، وہ کسی پر نہیں ہوا، اور ایسا شرح صدر ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی میں 3 دن صدیق اکبر کو ایسے میسر آئے کہ اس جیسا شرح صدر کسی بھی صحابی کو میسر نہیں آیا، کہ 3 دن تک غار میں یا محمد مصطفیٰ تھے یا صدیق اکبر تھے۔ میرے مصطفیٰ صدیق کو تکتے تھے اور صدیق اکبر مصطفیٰ کو تکتے تھے، یا یوں کہہ لیجئے میرے مصطفیٰ صدیق اکبر کی حقیقت کو پا رہے تھے اور ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی حقیقت کو پا رہے تھے۔ مصطفیٰ پر صدیق کا شرح صدر ہو رہا تھا اور صدیق پر مصطفیٰ کا شرح صدر ہو رہا تھا۔ صدیق مصطفیٰ کو جان رہا تھا اور میرا مصطفیٰ صدیق کو جان رہا تھا۔ صدیق مصطفیٰ کو پہچان رہا تھا اور میرا مصطفیٰ صدیق اکبر کو پہچان رہا تھا۔ یہ 3 دن تک شرح صدر اللہ پاک کی ذات نے گویا کہ سارے کے سارے پردے اٹھا دیے صدیق اکبر سے اور کہا کہ جھاتی ڈال کے دیکھ میں نے محمد مصطفیٰ کو کیسا بنایا، کیسے اوصاف کا، کیسے خصائل کے یہ مالک ہیں۔ اور پھر اسی وجہ سے اللہ پاک کی ذات نے رسول پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد صدیق اکبر کو اس منصب کا اور اس مصلح کا اور اس مسند کا جانشین بنایا تھا۔ گویا کہ ان پر عکس نبوت پڑا تھا، ان پر پرچھائی پڑی تھی مصطفیٰ علیہ تحیتی وثنا کے مبارک وجود اور مبارک خصائل اور اوصاف کی۔ تو شرح صدر، اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ مجھے میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر فرما دے، ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، یعنی یہ جو آپ نے ذمہ داری سونپی ہے نا، میں بالکل آسانی کے ساتھ یہ کام کر لوں، اس کو میرے اوپر آشکارا فرما دے، آسان فرما دے۔
واحلل عقدۃ من لسانی. بس اوقات نا یہ دعا کتنی پرفیکٹ ہے, اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ میرے کام آسان کر دے. بس اوقات کام بڑا سوکھا ہوندا, وہ کہنے تو ہجے تک تیرے کو کھولیا ہی نہیں ہے گا. کہندا یار میں تو صبح دا لگا میں شہروں ہو کے آ گیا تو ہجے تک آ نہیں کھولیا ہے گا. تو وہ کہنا جا یار پرے ہو مینوں پھڑا, وہ ایਂ کردا تو کھول جاندا فٹافٹ. وہ دے واسطے کام آسان, یہ واسطے مشکل. کئی کام ایسے ہیں کہ جو دیکھنے میں بڑے نارمل سے ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ سونیا ساڈے زندگی دے کم آسان فرما, ساڈے واسطے مشکلاں نہ ہون. اس کے لیے ایک پرفیکٹ دعا ہے, اور وہ کیا ہے؟ بالخصوص کسی بھی کام کو آپ شروع کریں تو اس سے پہلے مانگنی چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ ربی یسر, اے اللہ میرے اس کام کو آسان فرما, ولا تعسر, میرے اس کام کو مشکل نہ فرما. وبک نستعین, یہ آسانی کیسے ہوگی اور مشکل سے کیسے بچوں گا, یا کام مشکل نہیں ہوگا یہ کیسے ہوگا؟ وبک نستعین, یہ تیری مدد سے ہوگا. یا فتاح, اے بند دروازے کھولنے والے. یا علیم, اے علم و حکمت والے, اے معاملات کو جاننے والے. تو یہ اللہ پاک کی ذات سے دعا کرنی چاہیے. حضرت موسیٰ نے دعا کی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, اے اللہ میرے لیے میرے اس کام کو آسان فرما دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, اور کھول دے میری زبان کی گرہ کو. یفقہوا قولی, کیوں کھول دے, یا یہ والا سارا کام کیوں ہو جائے؟ تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. اب اس میں بھی بڑی حکمتیں, بڑی باتیں ہیں. نمبر ایک یہ جو کہا نا کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے. بعض کہتے ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے زمانے میں کوئلہ اپنے منہ میں ڈال دیا تھا. وہ ایک واقعہ بنایا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا فرعون, اس زمانے میں داڑیاں رکھتے تھے لوگ, تو اس کی داڑھی پکڑ کے نا فرعون کے اس کو واہ بھینچا ایداں اوداں کیتا. تے وہ فرعون کہندا لے بھی اے نا یہی بچہ وجنے میری سلطنت کو ختم کرنا ہے گا. اے نا کہندا بھی لے آؤ چھری پھڑو انہوں ذبح کرو. وہ مار چھڑ دے سے نا بچے. تو آج کے زمانے میں بھی فرعون ایسے ہی کرتے ہیں. جو ان کی سلطنت, جو ان کی سیٹ کا مخالف ہو جائے یا خطرہ لائق ہو جائے نا, فنش. تو آسیہ پاس بیٹھی تھی اس کی بیوی, انہیں آخیا تسی چلے ہوئے جے, نیانے ادھا ہی کردے ہوں. ماما کہندی نہیں, وہ جناب والا چنگا بھلا پیو دا نقصان, وہ موبائل پھڑ کے توڑ چھڑدا, بیڑا غرق کر چھڑدا. تو جدو پیو غصے جو ہوندا تے ماما آ گیا نیانے ادھا ہی کردے نے, تسی چنگے والے شریف ہو کے ادھا کر. چل وے کہندا تو وچ رزمی لا تڑایا کر, کم از کم غصہ تے کر لین دینا سکا. تو ایسے معاملے پہ روک لینا چاہیے, کیونکہ بندے کے اوپر یہ جو غصے کی کیفیت ہوتی ہے یہ بڑا نقصان کر دیتی ہے. اللہ اکبر. ایک واقعہ اسلام آباد کا کسی میں نے عالم سے سنا تھا. ایک باپ نے گھر میں نیو گاڑی لا کر کھڑی کی, اور اس کا جو بیٹا تھا, اس کا جو بچہ تھا, اس نے کیا کیا کہ کوئی کیل لے کے یا کوئی شے لے کے اس کے اوپر چریٹے مار دیے. کار کے اوپر کیا مار دیے؟ چریٹے, لائنیں ڈال دی. پیو باہر آیا تو ویکھیا تو یہاں والا بیڑا غرق ہویا پیا. بندے دی نویں موٹر سائیکل تے اتنا ہو جائے تے بندے دے تراہ نکل جاندے, وہ تو پھر گڈی سی. انہیں آؤ دیکھیا نہ تاؤ دیکھیا, آ چھنڈ او چھنڈ چک کے ماریا غصے چ اپنے بیٹے نو. وہ دی بانھ ٹوٹ گئی, وہ دی بانھ ٹوٹ گئی. تے اور ایسی ٹوٹی کہ سمجھو کہ وہ بالکل ضائع ہی ہو گئی, شل ہی ہو گئی. اب تھوڑا ہوش میں آیا, ہاسپٹل لے کر گئے. جب بچے کو سیدھا پدرا ہوا, بچہ ہوش میں آیا, تو بچے نے ایسے آنکھیں کھولی. اب وہ باپ بچے کے ادھر ہاتھ بھی پھیرے بالوں پر پیار سے, جس طرح کرتا ہے بندہ نا, بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا تھا. تو اس موقع پر جو بیٹا تھا نا, بیٹا اس نے اپنے باپ سے کہا ابو جی تاری گڈی تو نویں آ سکتی ہے, پر ہن میری بانھ جڑی ٹوٹ گئی ہے یہ تو نہیں نا نویں آ سکتی ہے. یہ اس کے جملے تھے. اور باپ نے جب آ کر دوبارہ اس گاڑی کو دیکھا تو اس گاڑی پر جو چریٹے کہہ رہے تھے نا, وہ دراصل بچے نے انگلش میں آئی لو یو لکھا تھا. جس طرح ہم گاڑی کے شیشے پر وہ کٹا مٹی پڑ جائے نا, گرد پڑ جائے تو پیچھے لکھ نہیں دیتے کچھ نہ کچھ. تو بچے نے تو محبت کی وجہ سے وہ چریٹے مارے تھے, وہ چریٹے نہیں تھے, وہ بابا کو اس نے مبارکباد دی تھی, پیار کا اظہار کیا تھا. تو غصے میں آ کر باپ نے یہ کام کر دیا.
ساری زندگی کے لیے باپ کو بھی افسوس کہ میں نے کیا کر دیا. تو اس لیے ایسے انہونا جو ایک انسان کے اوپر غصہ طاری ہو جاتا ہے نا، اس موقع پر انسان کو پکڑنا چاہیے، اسے قابو کرنا چاہیے، ورنہ ایسا نقصان ہو جاتا ہے کہ انسان پھر ساری زندگی پریشان رہتا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ آسیہ نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، چنگے بھلے تو سمجھدار جی نو مار دینا گا، بچے اتنا ہی کرتے ہوندے ہیں، کدی گربان پھڑ، کدی تاں چڑھ، کدی تھاں، کدی یہ کر، کدی وہ کر. تو چل انہیں مان لی بھی ٹھیک ہے. اس موقع پر اس نے کہا بھی مننا گا میں ایدا نہیں، کیونکہ میں سیاستدان پھر سیاستدان ہوندے ہیں، میں تیری گل تاں مننا گا یا اینوں اپنے واسطے نقصان دے جڑا تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے گا، یہ میں تاں سمجھا گا کہ یہ میرا ایک ٹیسٹ اور امتحان پاس کرے. وہ امتحان کیا کہ انہیں نا جناب والا فرعون نے انگارے رکھے اور دوسری سائڈ تے پھول رکھے، یا بعض لوگوں دے مطابق سونا رکھیا، ہیرے جواہرات رکھے. تو وہ رکھ کے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑ دیتا، یعنی کہ اوپن بھی یہ کدھر جانا. تے بچہ سگا، بچے نے جڑی چمک دی سونی سونی شے سیگی ہیرے جواہرات ادھر جانا سی نا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا رخ پھیر دیا انگاروں کی طرف، یعنی ان بچے کی ناسمجھی کا اندازہ لگانا تھا فرعون نے، بھی سمجھدار ہے کہ نہ سمجھ ہے. نبی تو ہوتا سمجھدار، وہ سمجھداری کی وجہ سے جا رہا تھا ہیرے جواہرات اور سونے کی طرف، اور اگر اس طرف جاتا تو اس نے مار دینا تھا. انہیں سمجھداری دے نال میری داڑھی نو کھچیا گا، وہ ایویں نہیں، نہ سمجھی دے نال نہیں، بچے دے وجہ تو نہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے اس طرف اس کا رخ موڑ دیا، اور پھر اس نے جا کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام بچے نے وہ انگارہ اٹھایا اور زبان پہ رکھ لیا. اس کی وجہ سے زبان جل گئی، اور اس کی وجہ سے پھر لکنت پیدا ہو گئی. یعنی سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ تھتھے بولتے تھے اور بولتے ہوئے اٹک جاتے تھے، یہ والی چیز. پہلی بات تو یہ کہ اس بات کا ثبوت کہیں پر بھی صحیح و سند موجود نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایات ہیں. دوسری بات یہ ہے اللہ نبی کو ایسی بیماری یا ایسی شے سے ہمکنار نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں. یہ جو تھتھا پن ہے نا، تھتھا پن، یہ نفرت ہوتی ہے اس سے، جب کوئی اٹک اٹک کے بولتا ہے، تھتھے پن کے ساتھ بولتا ہے. باقی یہ جو پھر کوئی کہے گا کہ یہ کیوں کہا کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے. آج کل کے جو خطبہ یہ والی دعا پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری، وہ کیوں پڑھتے ہیں کہ گلو تھتھے ہوندے ہیں، یا ایسے کہہ رہے ہیں کہ جڑا بندہ کہندا وا کہ ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، وہ بھی تو بیان کر رہا ہے نا. تو اسے پوچھیں گے تو نے بیان سے پہلے کیا پڑھا، وہ کہیں گے یہی دعا پڑھی. تو تم تھتھا سے کہا مامے کہا موسیٰ علیہ السلام نے تھتھا آنا وا، تو تھتھا سے کہا بیان تو پہلے نہ لائق نہ ہوئے تھے. نبیاں دے خلاف کہہ لو، ایوب علیہ السلام کو جی کیڑے چمڑ گئے، ایسی نبیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. یہ ساری نا اصل میں یہ اسرائیلی روایات ہیں، ادھر سے آتی ہیں. تو کوئی ایسا نہیں تھا. پھر یہ کیا تھا کہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کو کی گرہ کو کھول دے. بھئی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب انسان لوگوں کے سامنے آتا ہے نا تو لوگوں کا پریشر ہوتا ہے، مجمع کا پریشر ہوتا ہے، تو بندہ بھول جاتا ہے اور زبان اٹک جاتی ہے، جو کہنا چاہتا وہ کہہ نہیں پاتا. تو یہ کہا تھا کہ اے اللہ جب میں گفتگو کروں تو وہاں پر عام روٹین میں تو میں بات کر لوں گا، لیکن وہاں جلسے میں جا کے بات کرنی ہے، کانفرنس میں جا کے بات کرنی ہے. آپ عالم کئی دیکھتے ہیں، لیکن عوامی مجمع میں خطاب کرنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے، مجمع سنبھالنے والا، مجمع کو قائل مائل فائل کرنے والا، یہ کوئی کوئی ہوتا ہے، کسی کسی کے پاس گر ہوتا ہے. تو یہ وہ اللہ پاک کی ذات سے مانگ رہے تھے کہ پروردگار یہ جو خاص ملکہ ہے نا یہ مجھے عطا فرما دے. عام گفتگو تو میں کر لیتا ہوں سیدھی سالم. اچھا پھر اس کا اشارہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ نے کہا تھا وَأَخِي ہارون، یہ میرا بھائی ہے ہارون، ہوا افصح منی لسانا، اے اللہ یہ مجھ سے زبان کے اعتبار سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے. فارسلہ معی یرد ان یصدقونی، آپ اس کی تشکیل میرے ساتھ فرما دیں کہ یہ بھی دربار فرعون میں جائے اور میری باتوں کی تصدیق کرے. گویا کہ یہاں پر آ کر فرق معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام خطیبانہ گفتگو نہیں کر سکتے تھے. خطیبانہ گفتگو اور ہوتی ہے اور دوسری جو گفتگو ہے وہ اور ہوا کرتی ہے. خطیب وہ ہوتا ہے کہ جو مجموعوں کو رلا دے، اچھال دے، ہنسا دے، بگا دے، دوڑا دے، جو چاہے کر لے. خطیب کے پاس یہ ملکہ ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خطیب کا جو ملکہ ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے لاہور موچی دروازے پہ کہا تھا، اور کس کرب سے کہا تھا، جس انداز سے کہا تھا ہم امیجن نہیں کر سکتے. تقریر کرتے ہوئے راجپال نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، تو اس موقع پر امیر شریعت نے کہا تھا مسلمانوں تمہارے دروازے پر سیدہ حفصہ کھڑی ہیں، سیدہ عائشہ کھڑی ہیں،
اور وہ کہہ رہی کہ ہمارے سرتاج شوہر دل ربا کی گستاخی ہوگی، مسلمانوں تم کہاں کھڑے ہو. یہ جملے انہوں نے اس کرب اور اس انداز سے کہے کہ غازی علم الدین شہید ان جملوں کو سن کر اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں نے راجپال کو قتل کرنا ہے. یہ خطیبانہ گفتگو. اور یہ جو ممتاز حسین قادری نے کیا تھا سلمان تاثیر اس کو قتل کیا تھا نا، یہ مفتی حنیف قریشی صاحب راولپنڈی والے، ان کی سپیچ اور تقریر کو سن کے کیا تھا. وہ آج بھی کلپ موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر. حنیف قریشی صاحب وہ تو اتنے یعنی وارفتگی میں آگے کہ پگڑی بھی ان کی کھل گئی اور جو مائک تھا اس کو ایسے کر کے دے مارا، یعنی وہ سمجھو کہ نا اپنے آپ سے باہر ہو گئے، ان کے اوپر ایسی وارفتگی طاری ہوگی. اس سپیچ اور تقریر میں ممتاز حسین قادری بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ سن کر اس میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا خطیب کی اس خطابت سے، اس نے پھر تہیہ کر لیا کہ میں نے اس کو مار دینا ہے. وہ سلمان تاثیر کے خلاف گفتگو کر رہے تھے کہ یہ کون ہوتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی گستاخہ ہے. کیا تھا اس کا نام؟ آسیہ. آسیہ تھا میرے خیال، آسیہ تھا یا کیا تھا؟ آسیہ ہوا میرے خیال. آسیہ مسیح اس کے فیور میں اس کے پاس کیوں گیا ہے؟ اور یہ ایسا تھا کہ جیل میں جا کر اس نے اس کو کہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی مسلمان سلمان تاثیر. باقی اس کے بارے میں شواہد یہ بھی ہیں کہ اس کے بیٹے یا یہ کوئی قادیانی ہے یا قادیانیوں سے متعلق ہے، کچھ ایسی رپورٹس بھی ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو گستاخہ رسول ہے اس کے جا کے اس کی فیور کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھی پریشان نہ ہو. نام کے مسلمان ہیں منافق. میں نے ایک بات آپ کو عرض کی تھی کہ منافق کی آج کے دور میں پہچان کرنی ہونا سمپل سادہ سی نشانی ہے. مسلمانی کا دم برتے ہوئے رسول پاک علیہ السلام کی اہانت کرے یا رسول پاک علیہ السلام کے گستاخوں کو سپورٹ کرے یا اسلام کے کسی رکن کے خلاف بات کر جائے، اسلام کی کسی مسئلے پر بات کر جائے، سمجھ لو کہ بندہ منافق ہے. ورنہ منافق کو کوئی سینگ نہیں لگے ہوتے، منافق بھی ہمارے جیسے ہوتے ہیں. تو خطیب کی خطابت ایسی ہوتی ہے. علامہ خادم حسین رضوی، کتنا مجمع ہوتا تھا، کتنے افراد ہوتے تھے، کیسے ان کے اندر وارفتگی، جذبہ، شوق، ولولہ. میں کہتا ہوں کہ ان سارے کے سارے بندوں میں سے ہر بندہ ایٹم بم تھا. وہ کیا تھا؟ اس خطیب کی خطابت تھی. حالانکہ علماء تو کئی سارے ہیں، لیکن جب وہ میں نے ان کو لائیو بیٹھ کر سنا ہے، ادھر بابا چک میں آئے تھے، تشریف لائے تھے سامنے بیٹھ کر، اور پھر ان کی گاڑی کے پاس بھی میں اسپیشل گیا قریب سے دیدار کرنے کے لیے. میں ان کے جنازے پر بھی گیا تھا. ان کو میں نے رسول پاک علیہ السلام کے خواب میں، اپنے خواب میں ان کو اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھا ہوا دیکھا تھا 2019 میں. میں پہلے ان کے مخالف تھا. میں یعنی کہ وہ نا جہاد کی باتیں کرتے تھے اور برما کی اور فلاں فلاں کی، تو میں کہتا تھا کہ یعنی بریلوی اور جہاد یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جب میں نے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں ان کو دیکھا، اس وقت ناموس رسالت کی تحریک بڑی ہائی لیول پر جاری تھی، تو اس میں پھر اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ اس وقت جو ناموس رسالت پہ پہرا دے رہا نا، اشارہ تھا کہ یہ بندہ ہے. تو اس کے بعد پھر ان سے عقیدت محبت ہوئی. باقی کمزوریاں ان میں بھی تھیں، انہوں نے ایسے ویسے لفظ بول دیا تھا بھی یہ تو بھابیا اذان ہے کیا. کمزوریاں ہم میں بھی ہوتی ہیں، ہم بھی کچھ الٹا سیدھا بول دیتے ہیں، وہ بھی بول دیں، کیونکہ نبی اور معصوم تو نہیں نا، غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں. لیکن سچی بات ہے کہ اتنی توانا اور مضبوط آواز تھی نا خادم حسین رضوی. میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے. دو شخصیات کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ زبان سے نہیں بولا کرتے تھے، دل سے بولتے تھے. ایک امیر عظیمت حضرت علامہ حق نواز جنگوی شہید، اور دوسرے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ زبان سے نہیں بولتے تھے، دل سے بولتے تھے. تو یہ بھی خطیب تھے. کیسی ان کی خطابت تھی کہ جس نے امت مسلمہ کے مردہ دلوں میں عشق مصطفیٰ کی روح ڈال دی اور چراغ روشن کر دیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے خطیبانہ گفتگو کرنا، ایک ہوتا ہے سادہ گفتگو کرنا. یعنی اس سادہ گفتگو میں علم ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے، لیکن جو خطابت والے انداز میں کرنا ہوتا ہے نا، وہ چیز نہیں اس میں پائی جاتی. اور جو خطابت ہوتی ہے وہ انسان کو، میں کہتا ہوں کہ انسان کے 14 طبق روشن کر دیتی ہے خطابت. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جو مدرس ہو نا، پڑھانے والا، کوئی بھی شے، کوئی بھی فن، اسے خطیب لازمی ہونا چاہیے. یعنی خطیب سے مراد یہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو خطباء ہیں، چلو مدرسین کو چھوڑو، جو خطباء ہیں انہیں مدرس لازمی ہونا چاہیے. کیونکہ ایک ہے سمپل سادہ مدرس جو خطیب نہیں ہے، اور ایک ہے خطیب مدرس. جس طرح سے اس خطیب مدرس نے کتاب و سنت کی یا تعلیم کی یا تربیت کی یا نالج کی باتیں اپنے طلباء پر واضح کر دینی ہے نا،
वैसे गैर खतीब मुदर्रिस नहीं कर सकता। जो अल्लाह ने इसको टैलेंट और मलका अता फरमाया होता है, इसकी खताबत भी इसमें कार फरमा होती है, फसाहत भी कार फरमा होती है, बलागत भी कार फरमा होती है, और इसी तौर पर अदबियत भी कार फरमा होती है। सारी की सारी चीजें इसमें शामिल और दाखिल होती हैं। तो ये अल्लाह पाक की ज़ात ने एक ख़ास मलका रखा है खताबत का, जो किसी किसी के हिस्से में आता है। ये वहबी भी होता है और कसबी भी होता है। वहबी और कसबी जब इनका संगम हो जाता है, मिलाप हो जाता है, तो फिर एक समझे कि खूबसूरत पिक्चर एक इल्म वाले की और जुबान वाले की सामने आती है। यफ़क़हू कौली, तो ये जो दुआ मांगते हैं या मूसा ने मांगी थी, ये सिर्फ इस मकसद और पर्पस के लिए थी कि ए अल्लाह, आम गुफ्तगू करना वो तो एक रूटीन की गुफ्तगू है, मजमे में जाके बात करना और जलसे में जाके बात करना ये स्पेशल गुफ्तगू है, खालानी का वाड़ा नहीं है। सुना है, वल्लाहु आलम कोई हकीकत है कि नहीं है। कहते कि नवाज शरीफ सरोजे पर गया था जमात वालों के साथ, तबलीग जमात वालों के साथ। उन्होंने कहा कि जी आप असर का ऐलान फरमा दें। असर के बाद ऐलान करते ना कि भाई 200 बुजुर्गों बकिया दुआ के बाद जो है ईमान यकीन की बात होगी, सारे भाई तशरीफ रखें, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। तो इसने कहा भी ये बड़ा मुश्किल काम है, कर देवांगे फिर क्या है। तो जब नमाज के बाद खड़े हो, असर की नमाज का सलाम फिरा जिस तरह करते हैं ऐलान, तो खड़े होकर कहते हैं भाई 200 बुजुर्गों असर के बाद मगरिब की नमाज होगी, तमाम आप तशरीफ रखें, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। ठीक है, ये लोगों के सामने खड़े होकर गल करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, फिर कोई कहेगा वो तो मजमू में खिताब कर लेता है, जिदा ना बेचारा करदा वो पता हुआ, जिदा ना वो करदा पता है किदा ना करदा है। सियासत में ना चंद एक ही खतीब मैं समझता हूं कि हैं या गुजरे हैं या इसके नेड़े तेड़े हैं। नंबर 1 जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नामवर सियासी खतीब था। आप उनकी स्पीचेस सुने, पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं कहता हूं कि मजमे ना ऐसे उछलते थे, कूदते थे, यानी वो आग लगा देता था मजमू के अंदर, ऐसी गुफ्तगू थी उसकी। इसी तरह नंबर 2 इमरान खान, गलतियां कमजोरियां सब हैं लेकिन इसमें खताबत का मलका है। नंबर 3 पे आता है शहबाज शरीफ, उसमें खताबत इतनी, लेकिन खताबत की जो एक्टिंग है ना वो उसमें हाई लेवल की पाई जाती है। वो भी माइक पकड़ के दफा हिला छड़ता है मजमे नो। ये चीजें मेन चीज होती है मजमे को, यानी आप वो, बल्कि मैं एक जुमला बोल देता हूं कि खताबत क्या है। खताबत की कई तारीफें मैं करता हूं, कई होती हैं, जब भी मैं गुफ्तगू करता हूं कोई वनस्वनी तारीफ आ जाती है, लेकिन एक और तारीफ कर देता हूं। खताबत किसे कहते हैं? खताबत कहते हैं कि जिसकी वजह से मजमे में बेसाख्तगी पैदा हो जाए उसे खताबत कहते हैं। बेसाख्तगी का मतलब पता क्या होता है? एक होता बंदा कोई काम करे सोच समझ के, एक होंदा वा कि गल उन्हें या कोई शय या कोई हरकत या एक्टिंग या कोई भी ऐसी शय ऐदा नहीं की कि मजमा बेसाख्ता ही। बेसाख्ता कहते किसी शय का अचानक होना ना, बेसाख्ता मेरी आवाज निकली अचानक ही, समझ आ रही कि बेसाख्तगी की। तो खताबत क्या है कि जिसकी वजह से मजमे पर बेसाख्तगी तारी हो जाए उसे कहते हैं खताबत। तो ये भी आप जायजा ले सकते हैं कि कौन कौन है कि जिसकी वजह से, जिसके बोलने की वजह से मजमा बेसाख्ता हो जाता है, मजमे से अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, वो आपे से बाहर हो जाता है, बोलना नहीं चाहता फिर भी बोल पड़ता है, कहना नहीं चाहता फिर भी कह कर जाता है, और वो हिलना नहीं चाहता, हाथ उठाना नहीं चाहता फिर भी हाथ उठा जाता। कई खुतबा को आपने सुना होगा, वो कहते हैं तुसी अपनिया जुबाना ते या मुंह ते हाथ रख लवो, लेकिन जुमला ऐसा होएगा कि तुसी अपने आप बोलोगे, या जेड़ा शुरू तो लैके हुण तक नहीं ना बोल सकिया, ये जुमला ऐसा वा, ये जुमला ऐसा कह लो भी कीमती दा वजनी है वा, तुसी अपने आप बोलोगे। वो जब वो जुमला कहता है तो वाकईतन बेसाख्ता बंदा बोल पड़ता है, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। ये जो अंदाज है ना मजमे का बेसाख्तगी वाला, कोई हाथ पकड़ के नहीं ऐसा करता कि हाथ उठा, या उसकी जुबान को नहीं हरकत दिलवाता, बल्कि वो खतीब कुछ इस अंदाज से बात करता है, कुछ इस तरह की बात करता है कि ऑटो सिस्टम के तहत सिग्नल हरकत में आते हैं और वो क्या बात है, क्या बात है। कई लोग खड़े हो जाते हैं, कई लोग जो हैं खड़े होकर दाद देना शुरू कर देते हैं। तो बेसाख्तगी का मजमे पर तारी हो जाना यही खताबत है। मैंने कहा कई सारी तारीफें मैं करता हूं, उनमें से एक तारीफ यह भी है कि बेसाख्तगी मजमे पर तारी हो जाए। तो वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, अल्लाह मेरी जुबान की गिरा को खोल दे। क्यों खोल दे? यफ़क़हू क़ौली, हम तो कहते हैं अल्लाह मेरी जुबान की गिरा को खोल के मैं बयान करूं तो बल्ले बल्ले हो जाए, वाह वाह हो जाए, माशाअल्लाह हो जाए, सुभान अल्लाह हो जाए, इन्ना लिल्लाह हो जाए, और पैसे आनियां वेला हो जान।
یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے یفقہوا قولی، تاکہ لوگ کی میری گل سمجھ سکن، جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس پیغام کو میں ان تک پہنچا سکوں، لوگ اس کو فالو کریں، اس مقصد کے لیے اللہ پاک کی ذات سے مانگنا چاہیے۔ تو میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ نا ہم لوگ جو یہ دعا پڑھتے ہیں خطبے میں، ہم پڑھتے ہیں طرزیں لگا کر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ایدہ نہیں منگنی ہے، توجہ کر کے دھیان کر کے، رب اشرح لی صدری، یعنی اللہ ال توجہ، اور اپنے جو منہ سے کہہ رہے ہو دے ال توجہ، اس کے بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، آڑا میں ممبر تے بیٹھ کے لوگوں کے سامنے آڑا کم کرن لگا نا، یہ میرا کام آسان کر دے، یا جس جلسے تے میں جا رہا وہ کام آسان کر دے، اور واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ سونے میری زبان دیاں گراں کھول دے، میں گل کراں تے پوری سلاست نہ ایں کہ جداں چھلاں پانی دیاں آ رہی ہوندیاں بغیر کسی رکاوٹ تو، بلکہ کوئی رکاوٹ بھی آوے تے وہ بھی نال بہا کے لے دیں، ایدہ میری زبان جاری و ساری کر دے کہ بولدا رواں، لفظ پہ لفظ نکلیں، جملے پہ جملہ نکلے، اس طرح کی میری زبان کو جاری فرما دے، یفقہوا قولی، تاکہ جب میں بات کروں تو لوگوں کو سمجھ بھی آوے، لوگ یہ نہ آکھن پتہ نہیں مولوی صاحب کی آندے سے منو تے نہیں کوئی سمجھ آئی، نور دین تینوں سمجھ آئی منو تے نہیں کوئی سمجھ آئی ہے، نال چاہے تے چسکی لا کے اخبار سیدھا پٹھا کر دے پے، پتہ نہیں گھی آندے پے سے مولوی صاحب، منو تے میرے تے بلے کچھ نہیں پیا آئے گا، جے تیرے بلے پیا تے منو دس دے، ایداں دا کام نہ ہوئے، یفقہوا قولی، لوکی تیری گل نو سمجھن، اس طرح اے اللہ میری بات کو لوگ سمجھیں، مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی دین کے لیے، حق کے لیے اور اسلام کے لیے، شریعت کے لیے ہماری زبانوں کو سلاست، روانی، طغیانی اور اس میں قوت ثبات نصیب فرمائے، اور ہمارے سینوں کو، اذہان کو، دماغ کو، قلب کو، دل کو شرح صدر ہر معاملے میں عطا فرمائے، اور ہمارے ان معاملات زندگی کو، ہمارے ہر کام کو اللہ پاک کی ذات آسان فرمائے، تاکہ ہم ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے اللہ کے رسول کی بات، اس کا دین ہر ایک انسان تک پہنچانے کے قابل ہو جائیں۔ آمین۔